عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فیل کی تیسری آیت کا اعراب دیکھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، ما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ سب سے پہلے دیکھیے یہاں پر جو آپ کو حرف واو نظر آ رہا ہے، اس کا اردو زبان میں ترجمہ ہوتا ہے اور کے ذریعے، انگریزی میں اس کا ترجمہ ہم اینڈ سے کرتے ہیں، اور اس کو عربی کی اصطلاح میں حرف العطف کہتے ہیں۔ حرف العطف یعنی عطف کا حرف۔ اس کے علاوہ واو کے علاوہ اور دیگر بہت سارے حروف عطف کے لیے عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں، اور جو کثرت سے سب سے زیادہ جو استعمال میں آتا ہے وہ حرف واو ہی ہے۔ ارسلا، یہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، باب افعال سے فعل ماضی۔ ارسلا یرسلو سے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ارسلا، علیہم میں علی حرف جار ہے اور ہم مجرور ہے۔ طیرن یہ موصوف ہے، اور ابابیلا یہ صفت ہے، موصوف اور صفت۔ دیکھیے طیر یعنی پرندے، اور ابابیل کا مطلب ہے جھنڈ کے جھنڈ۔ جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کو اس نے ان کے اوپر بھیجا، یعنی اللہ تعالی نے بھیجا۔ تو اس پیٹرن کو آپ سمجھیے کہ طیرن ابابیلا یہ موصوف اور صفت ہے، ٹھیک ہے؟ اور ارسلا یہ فعل ماضی ہے، بھیجنا۔ کس نے بھیجا؟ اللہ تعالی نے بھیجا۔ تو اس میں جو ضمیر مستتر ہے ارسلا میں، وہ پیچھے کی آیت میں جہاں پہ رب کا تذکرہ ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ فاعل بنے گا، لہذا ارسلا فعل ہو گیا، اور جو ضمیر مستتر اس میں ہے وہ فاعل بن گئی، فعل فاعل ہو گیا۔ اب اس کے بعد مفعول کی باری ہے۔ اب ساتھیوں یہاں پر دیکھیے، مفعول کو ہم دیکھ رہے تھے، ارسلا فعل ہو گیا، اور اس کو فاعل تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ مفعول کی ضرورت ہے، بھیجنا۔ کس چیز کو بھیجا؟ طیرن پرندے کو بھیجا، لہٰذا وہ بن جائے گا مفعول، ٹھیک ہے؟ اور مفعول کا اعراب آپ کو پتا ہے کہ مفعول کو نصب دیتے ہیں، لہذا اس کو ہم نے نصب دیا ہے۔ اور صفت کیونکہ موصوف کی پیروی کرتی ہے اعراب میں، موصوف کا اعراب نصب ہے، لہذا صفت کا بھی اعراب نصب ہوگا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اس پر تنوین کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے۔ ممنوع من الصرف کے متعلق دو چیزیں ذہن میں رکھیے کہ ممنوع من الصرف میں جتنی قسمیں آتی ہیں ان تمام کے اوپر تنوین کبھی بھی نہیں لگتی ہے، اور اس میں جر کی علامت فتحہ ہوتی ہے۔ اس کا لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، جس میں ہم نے ممنوع من الصرف کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی ہے، آپ اس ویڈیو کو ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ تو ارسلہ فعل اور مفعول کیا ہے؟ طیرن مفعول ہے، اس لیے اس پر نصب آیا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اعراب کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے، ارسلہ فعل ماضی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، عربی زبان میں فعل ماضی کا شمار مبنی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم علیہم یہ حالت جر جو ہے نا ہے، اس کا اعراب جر ہے، اور جر کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے حرف جار گزرا ہے۔ طیرن کو نصب دیا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ طیرن کو نصب دیا گیا ہے مفعول ہونے کی وجہ سے، اور ابابیل صفت ہے۔ موصوف کا جو اعراب ہوتا ہے صفت کا بھی وہی اعراب ہوتا ہے، اس کو نصب دیا گیا، لہذا صفت کو بھی نصب دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس میں نصب کی علامت فتحہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اصلی حروف کیا کیا ہے۔ ارسلہ میں آپ دیکھیے حمزہ جو آپ کو ابتدا میں نظر آ رہا ہے وہ باب افعال کا حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ روٹ ورڈ تو را، سین اور لام ہے، اس پہ آپ نے حمزہ کا اضافہ کیا تو یہ فعل ماضی بن جائے گا باب افعال کا۔ ارسلہ وہ حمزہ باب افعال کا ہے تو وہ روٹ ورڈ میں شامل نہیں ہے، لہذا اس کے اصلی حروف ہے را، سین اور لام۔
अब देखिए तैरन का रूट वर्ड है तो या और रॉ। अबाबील का रूट वर्ड है हमजा बा और लाम, ये इसके असली हरूफ हैं। अब देखिए आपके सामने मुकम्मल इसके किस्में हैं, सही एक है और उसके मद्दे मुकाबिल में मिसाल अजवफ, नाकिस, लफीफ मफरूक, लफीफ मकरून, मुद्दअफ और महमूज। रसला रूटवर्ड है, ये सही है। क्यों? क्योंकि इसमें हर्फ इल्लत नहीं है, ना ही हमजा है और ना ही एक हर्फ असली हरूफ में 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, लिहाजा ये सही है। और तो या रॉ अजवफ है क्योंकि हर्फ इल्लत दरमियान में वाक़ हुई है, पेट में वाक़ हुई है। जौफ उर्दू में भी पेट को कहते हैं क्योंकि वो इंसान का दरमियानी हिस्सा होता है, सेंटर में होता है। आ हमजा बालाम में हमजा आ रहा है, लिहाजा ये महमूज कहलाएगा। उम्मीद करता हूं को आपको यहां तक अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब देखिए अरसला किस बाब से है। अरसला युरसिलु इरसालन फहुवा मुरसिलुन, ये बाब इफ़आल से है। अफअला युफ़इलु इफ़आलन फहुवा मुफ़इल, बाबे इफ़आल से है। सुलासी मजीद फी का सबसे पहला बाब है बाब इफ़आल। चलिए तलबा अब हम देखते हैं कि इसका तर्जुमा क्या है। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबीला, व अरसला और भेजे, और का तर्जुमा वाउ आतिफा से हमने किया है। अलैहिम अला यानी पर, उन पर, तैरन परिंदे, अबाबीला झुंड के झुंड। अब इसका तर्जुमा एक साथ हम देखेंगे। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबीला, और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दर्स अच्छी तरह समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम अगली आयत में मुलाकात करेंगे एक और वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।